السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور ایسے حالات میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ہم جوائن کریں گے نماز کو، چاہے وہ کوئی بھی رکعت ہو، تو ہمیں اس وقت ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ تو آئیے اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں آپ دو طریقے بالکل سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب امام صاحب ہوتے ہیں وہ نماز باواز بلند جب وہ پڑھاتے ہیں قرأت کے ساتھ، جسے کہا جائے، جس میں ہمارے کانوں تک بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آواز آتا ہے، تو یہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، اور عشاء کی 4 رکعت فرض میں پہلی 2 رکعت فرض، جس میں آواز کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ گئے۔ باقی عشاء کی آخری والی 2 رکعت جو ہے وہ خاموشی سے پڑھاتے ہیں، جس میں بلند آواز سے نہیں قرأت ہوتی، اور عصر اور ظہر میں بھی خاموشی سے ہی ہوتا ہے، جمعہ کے علاوہ۔ تو یہاں ایک بات آپ کو آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ 2 چیز ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ نماز کے لیے مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی رکعت ہے اور شروع ہو چکی ہے، اس وقت امام صاحب الحمد شریف شروع کر چکے ہیں، یعنی قرأت آپ شروع کر چکے ہیں۔ وہ تو ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ تو جو ہے وہ قرأت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، وہ تو امام صاحب جو ہے وہ اپنے من میں ہی پڑھتے ہیں، اور مطلب آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ الحمد شریف کی جب قرأت شروع ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ پہنچے ہیں جب الحمد شریف کی قرأت شروع ہو گئی، یا اس کے بعد کی کوئی بھی قرأت شروع ہو گئی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا آواز ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں آپ پہنچے ہیں تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، آپ کو صرف اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اسے صرف سننا ہے۔ اس وقت آپ پر ثنا معاف ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی کوئی بھی رکعت چھوٹی نہیں ہے، یہ پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، اور باواز بلند جب امام قرات کرتا ہے تو اس چیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ کی نماز نہیں چھوٹی، رکعت نہیں چھوٹی، اور دوسری مولانا امام صاحب جو ہیں وہ باواز بلند قرات کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر آپ جوائنٹ ہو جاتے ہیں اور قرات چل رہی ہے اور آپ پہنچے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ تو آپ سمجھ گئے، اس وقت ثنا معاف ہے۔ لیکن آپ دوسری رکعت میں پہنچے، پہلی رکعت آپ کی چلی گئی، آپ دوسری رکعت میں پہنچے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کہ مغرب کی آپ نماز کے لیے نکلے مسجد کے لیے، اور امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت مکمل کر چکے ہیں، اور دوسری رکعت میں آپ پہنچے ہیں، لیکن وہاں بھی قرأت تو ہوگی دوسری رکعت میں باواز بلند، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے کانوں تک جائے گی، کانوں تک آئے گی اس کی آواز، بھلے وہ دوسری رکعت میں آپ جوائن کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اب پہلی رکعت میں تو آپ کو نہیں پڑھنی ہے اگر آپ نے قرأت شروع کر دی امام صاحب نے اور آپ نے جوائن کی تب، لیکن دوسری رکعت میں جب امام صاحب نے قرأت پڑھنا شروع کیا اور آپ نے جوائن کیا، اس وقت بھی ثنا نہیں پڑھنی، لیکن یہاں ثنا معاف نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں تو معاف ہو گئی، دوسری رکعت میں ثنا معاف نہیں ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں پڑھنی نہیں ہے۔ دوسری رکعت مکمل ہوئی آپ کی، باقی مقتدی جو آپ سے پہلے آئے ہیں یا امام صاحب کی، تو وہ جو ہے دوسری رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت ہوئی نا یہ، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے۔ اب مغرب کی نماز کا بتا رہا ہوں، اب تیسری رکعت میں امام صاحب پہلا سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی وہ پہلی رکعت آپ مکمل کر سکیں۔
تو جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت آپ کو ثنا پڑھ کے شروع کرنا ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ کی کوئی بھی رکعت چھوٹی ہو، جب آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جاتی ہے. تو آپ اس وقت ثنا پڑھیں گے. دیکھیں دوسری رکعت میں آپ پہنچے اور امام صاحب قرات پڑھ رہے ہیں تو آپ اس وقت ثنا نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ کمی کو پوری کرنے کے لیے آپ تیسری رکعت میں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ایک مرتبہ ایک سائڈ پر، تب آپ کھڑے ہو جائیے اور ثنا پڑھیے، اعوذ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے اور باقی چیزیں مکمل کیجیے، الحمد شریف وغیرہ. اس وقت آپ کو وہ ثنا پڑھنی ہے. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب امام قرات کرتا ہے بآواز بلند تب ہم کو ثنا نہیں پڑھنی ہے. اس وقت جب ہم جوائن کر رہے ہیں اور اس وقت امام قرات شروع کر چکے ہیں تب ہمیں ثنا نہیں پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، وہ تو معاف ہے. دوسری رکعت میں پہنچے ہیں اگر تو پھر ہمیں وہ اپنی پہلی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے جو چھوٹ چکی ہے اس وقت ثنا پڑھنی ہے. سمجھ گئے؟ چلیے یہ تو بآواز بلند کا مسئلہ تھا. اب آ جائیے کہ اسی وقت جیسے ظہر عصر جو ہے وہ نماز میں قرات نہیں ہوتی بآواز بلند، مغرب کی آخری رکعت میں بھی نہیں ہوتی، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی نہیں ہوتی. تو وہاں کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ پہنچے، سمجھ لیجئے کہ 2 رکعت پوری ہو چکی، اب خاموش والی قرات پڑھنے کی رکعت شروع ہوئی، یعنی تیسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوئے، عشاء کے بعد عشاء کی نماز کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اب یہ عشاء کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، وہ نمازیں جس میں قرات نہیں ہوتی بآواز بلند، اس وقت اگر آپ پہنچے ہیں تو آپ پر کیا حکم ہوگا؟ وہاں پہنچ کر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی سمجھ لیجئے کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی وقت پہنچ گئے، اللہ اکبر کہہ دیا. آپ کو اگر لگتا ہے کہ امام صاحب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے وہ تو نہیں پتا، لیکن ہم 3 مرتبہ سمجھ کے چلتے ہیں، تو اس وقت تک میں ثنا پڑھ لوں گا اور رکوع میں چلا جاؤں گا، ایک تسبیح بھی امام کے ساتھ مجھے مل جائے گی سبحان ربی العظیم کی، تو آپ ثنا پڑھ لیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے، آپ وہاں پر جو ہے آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں نے ابھی اللہ اکبر کہا، امام صاحب رکوع میں ثنا فٹافٹ پڑھ لوں گا اور اس کے بعد میں رکوع میں چلا جاؤں گا تو ایک تسبیح تو مل ہی جائے گی، تب آپ ثنا پڑھ لیجئے. اور اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ ایک بھی تسبیح نہیں ملے گی تو آپ وہاں پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیے گا. اب چلیے کہ پہلی رکعت یعنی خاموش والی جو نماز ہے، ظہر عصر جو ہے، یا وہ ہر نماز جس میں قرات بآواز بلند نہیں پڑھی جاتی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ اس وقت پہنچے ہیں تو یہاں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ ثنا پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے کیونکہ قرآن مجید آواز کے ساتھ تلاوت نہیں ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لیں. اگر امام رکوع میں گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تسبیح اگر آپ کو مل سکتی ہے تو آپ ثنا پڑھ لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ثنا پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اتنی دیر میں، تو آپ ثنا نہ پڑھیں، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، امام کو فالو کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ثنا ہو جائے گی اور میں رکوع میں بھی چلا جاؤں گا، ایک تسبیح بھی مجھے مل جائے گی سبحان ربی العظیم امام کے پیچھے، تو آپ ثنا پڑھ لیجئے. یہ وہ نماز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے قرات والی نماز تو آپ نے اس کا مسئلہ جان لیا، یہ جو ہے خاموشی سے جو قرات کی جاتی، جو ہمارے کانوں تک آواز نہیں آتی قرآن مجید کی، وہ نماز کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر آپ پہلی رکعت میں پہنچے، آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. آپ دوسری رکعت میں پہنچے، آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ابھی سمجھ لیجئے کہ آپ دوسری نماز میں پہنچے، اب یہ قرات والی نماز نہیں ہے، بآواز بلند جو قرات کرتے ہیں وہ والی نماز نہیں ہے، ظہر والی نماز ہے، عصر والی نماز ہے. تو دوسری رکعت میں آپ پہنچتے ہیں، تب بھی آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں،
مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسری رکعت جو میں نے جوائنٹ کی ہے یا کر رہا ہوں تو ثنا پڑھتے وقت امام جو ہے وہ اگر رکوع میں چلے گئے تو جو ہے آپ ثنا اس وقت نہ پڑھیں. لیکن دوسری رکعت میں اگر آپ نے ثنا چھوڑ دی ہے خاموشی والی نماز میں تو جب امام پہلا سلام پھیرے گا عصر میں یا ظہر میں تو آپ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت آپ کو ثنا کے ساتھ شروع کرنا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی خاموشی والی نماز میں تو آپ کو دونوں آپشن دیے گئے ہیں, آپ ثنا پڑھیں بھی اور اگر نہیں پڑھنی ہے تو آپ آخری رکعت جو آپ کی پوری کریں گے, سلام پھیرنے سے پہلے آپ کھڑے ہوں گے, پہلا سلام کے بعد آپ کھڑے ہوں گے, تو وہاں آپ اپنی جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں اس میں آپ ثنا کے ساتھ شروع کریں گے. بس اتنا دو چیز یاد رکھیے, اگر امام صاحب باواز بلند پڑھ رہے ہیں اور وہ قرأت کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور ہماری ایک رکعت چھوٹ چکی ہے تو دوسری رکعت میں بھی ہم جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھیں گے, کیونکہ قرآن مجید کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. تو وہ ہم آخر میں جو اپنی پہلی رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت ثنا پڑھی جائے گی. اور پہلی رکعت میں اگر آپ لیٹ پہنچ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع ہے بآواز بلند, تب تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے, آپ کو ثنا اس وقت معاف ہے. دوسری رکعت میں آپ پر معاف نہیں ہے, اس کا جو ہے آپ جو بھرپائی جو ہے وہ آخری رکعت جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت ثنا پڑھ کے پوری کرنی ہے. اور خاموشی والی جو نماز ہے جس میں بآواز بلند قرأت نہیں کی جاتی, اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں, آپ ثنا پڑھ لیں بہتر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ثنا پڑھوں گا ہو جائے گی, اسی کے بعد رکوع ہوگا, وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہوگا کہ کتنا منٹ ہو گئی ہوگی جماعت کھڑے ہو کر, اور پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری میں پہنچا ہوں تو اب کتنی دیر میں امام صاحب رکوع کریں گے, تو وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اگر وہاں نہیں پڑھنی ہے تو آپ اپنی چھوٹی ہوئی نماز جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے, چھوٹی ہوئی رکعت جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو ثنا پڑھنی ہے. تو یاد رکھیں یہ دو چیز بڑا آسان ہے, دو چیز یاد رکھیے, قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں تو معاف ہے, دوسری رکعت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے بآواز بلند تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے. وہ ثنا آپ اپنی پہلی رکعت جو چھوٹ چکی ہے اس کو پڑھتے وقت ثنا سے شروع کریں گے. اور خاموشی والی جو نماز ہے جس میں قرأت خاموشی سے ہوتی ہے, آواز سے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں جا رہی ہے, تو آپ کو ثنا پڑھنے کی اجازت بھی ہے. اور اگر نہ پڑھی جائے تو آپ آخری رکعت میں جب آپ اٹھیں گے وہ ثنا پڑھیں. اب یہاں دونوں آپشن آپ کو دیے گئے ہیں. اور پہلی رکعت میں خاموشی والی جو قرأت ہے اس میں پہلی رکعت میں آپ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد آپ جوائنٹ ہوتے تو آپ ثنا پڑھ لیجئے, کیونکہ قرآن مجید کا جو تلاوت کی آواز ہے وہ ہمارے کانوں تک نہیں آتی. میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوا ہوں شاید. پھر بھی آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے, سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبائیں, کامنٹ دیں, شیئر کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. اور اگر آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں تو آپ یہ ویڈیو کو 2-4 بار دیکھیں, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.